جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کہتے ہیں قل آپ کہہ دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ بے علم نہ تو وہاں خدا را شناخت، بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے. بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا ہے. بغیر علم کے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے مکہ جانا ضروری نہیں، عرش پہ جانا ضروری نہیں، آسمان پہ جانا بھی ضروری نہیں. تحقیق کرنا دنیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سمندروں میں لوگ جاتے ہیں وہاں اللہ ملتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ باچوستے اندر کہنے أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تجھ نہ مچھان میں آپ کے اندر ہوں. تو اگر انسان ساری دنیا کے ریسرچ ساری دنیا کی معلومات اپنے پاس رکھتا ہے، یہ گوگل دیکھو کیا چیزیں ٹھیک، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر آپ پنی سے پانس فکر مطلب غور کرو بلا تو لبی میں آتی تو لبی میں کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم بہت ضروری ہے. آپ کی عمر جو ہے یہ سیکھنے کی ہے. آپ کی عمر کس کی ہے؟ سیکھنے کی ہے. آپ یہاں پہ اس وقت کمپیوٹر سیکھتے ہیں، دن میں اللہ بہتر جانتے ہیں آپ کالج جاتے ہوں گے، اسکول جاتے ہوں گے، جہاں پر بھی آپ جاتے ہوں گے، تو آپ کی عمر جو ہے سیکھنے کی ہے. آپ کی عمر کس کی ہے؟ اس سیکھنے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو جو سب سے پہلے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی، یعنی سب سے پہلا حکم حضور کو یہ دیا گیا اقرأ پڑھو، اقرأ پڑھو، لیکن ساتھ کیا کہا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے. اللہ کے جس علم میں اللہ کا تصور نہ ہو وہ علم پڑھ کر بھی انسان جانور رہتا ہے. وہ علم پڑھ کر بھی انسان کیا رہتا ہو جاتا ہے؟ وہ جانور ہوتا ہے. اگر اللہ کا کانسیپٹ نہ ہو، اگر اللہ کا تصور نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو، اللہ کا خیال نہ ہو. ٹھیک، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک آپ پڑھتے ہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں زیادہ آپ جتنا معلوم نہیں، تھوڑا بہت معلومات ہے. تو قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. لیکن اگر نے امس خدائی کانسیپٹ آج کہیں تیل چھ جانور سے بھی بدتر. پھر تو ہون سے نہ ہون، پھر کتے میں حیا ہے، بیل گھوڑے میں حیا ہے، اونٹ میں حیا ہے، انسان میں حیا نہ نہیں ہے. پھر انسان اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے اس تعلیم کے ساتھ اللہ کا تصور ہونا کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے. موبائل کو آپ یوز کرو اور کہ ایسا نہ ہو کہ موبائل آپ کو یوز کرنا شروع کرے. موبائل آپ کو کیا، یہاں بارہمولہ کے لڑکا ہے سو باتھ روم نیران 2 گھنٹے 3 گھنٹے موج چھونا شاید مود آتی شاید مود کیا اچھا باہر کیا پوس بھی کیا آب چھاوان سیدھا سا موبائل ہی دس سا موبائل وچھا کہ 2 گھنٹے. یہ ایک بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے. رات لیتے اگر یہ وقت نا تو اس وقت کا دعا تھا موبائل دیکھتا ہے 2-3 گھنٹے. یہاں کے لڑکے کیسے ہیں؟ بہاری تو شکل تو دسان تھوڑا بہت ٹھیک، لیکن جو نیو جنریشن ہماری ہے نا کشیر پرون جو ہے سٹرکچر لوکن بڑی ناک بڑے کان بڑے ہاتھ، آج کل وہ چیزیں نہیں ہے. ویسے نہیں بچے ہمارے پیدا، ہمارے بچے آج بالکل باہر جیسے مطلب وہ بہاری جیسے ہوتے ہیں. منو غرض میں یہ کہ آپ کی جو آج کی عمر ہے اس عمر کے منٹ لمحے کو آپ بچائیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آپ نے بچانا ضروری ہے. پتہ کال نا سن کشیر گژھان جم کوت گژھان جموں جب وہ جاتے تھے تم فون کران
तुमने इस पर गरीक बना है खूनी नाल कुर्बा क्रास। खूनी नाल आपने किसी ने देखा होगा ना, एक नाम तो सुना होगा ना, है खूनी नाल कुर्ता क्रास है आंस में बदरास खूनी नाल ब्रूट है शैतान नाल दे तरह ब्रूट। हाँ शैतान नाल दे तरह ब्रूट है पटनी टाप कुर्ता क्रास। हाँ पटनी टाप देखिए, ये 2-3 पॉइंट्स थे जहां पे एक्सीडेंट होते थे। पता इस लोकल घर वाले इत्मीनान गसैना बदरा ये उधमपुर वो की वजह से एक्सीडेंट। आपकी जो उम्र है, आपकी जो क्या है उम्र है, आपने जम्मू जाना है, लेकिन जम्मू जाते जाते 2000 शैतान नाले हैं। कितने नाले हैं? हेमिस ड्राइवर सोच आपको ही नाल, लेकिन आपके सामने 2000 शैतान नाले हैं, आपके सामने 2000 खूनी नाले हैं, आपके सामने हजारों पटनी टाप जैसे क्या यानी भयानक रोड है। जम्मू जाना भी जरूरी है और एक्सीडेंट से बचना भी क्या है जरूरी है। इस दौर में अपने आप को बचाना कोई कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है मेरी बच्चियों बहन, मतलब छोटी बहनें भी कह सकता हूँ, बेटियां भी कह सकते हैं आप, हम आपको। ये आदिल सर माशाल्लाह हमारे जिगर हैं, छोटे भाई हैं मेरे, उनकी माँ ने मुझे बहुत पाला पोसा है। तो गुजारिश ये है आप बचाओ अपने आप अपने आप को बचाओ। अगर आप बगैरत बेटियां हो, बगैरत क्या हो बेटियां हो, क्या बताओ आप किसी के उंगली के इशारे पे नाचोगे बंदर की तरह? बंदर वाला देखा होगा ना आपने, देखा होगा वो बंदर नाचता है। कौन नाचता है? क्यों नाचता है? उसको क्या मिलता है? खाना मिलता है। वो बंदर वाला उसको कुछ खाना वाना बेचारे को दे देता है, फिर वो उसको उंगली के इशारे से क्या करता है? बेचारे को नचाता है, कभी उधर कभी सर ऐसा, कभी बाजू ऐसा। अगर इल्म पढ़ते पढ़ते भी आप किसी इंसान की उंगली के इशारे के मुताबिक आप नाचना शुरू करेंगे तो आप वो बंदर में क्या फर्क रहा? कोई फर्क रहा? मैंने एक बच्ची को देखा, वो क्या नाम, यहाँ पे दिल्ली के नोएडा में एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, वहां पे वो एज ए सेल्समैन काम कर रही है। सेल्समैन क्या कर रही है? काम कर रही है। तो उसको सिर्फ पन खर्च खानदर क्या कर पन खर्च खानदर करता है, तो बस मिशन जरूरत की है। अब उस खर्च खानदर के लिए वो वहां दिल्ली में है, और दिल्ली में उस मॉल के जितने सारे लोग हैं उन्होंने उसको क्या बनाया? फुटबॉल बनाया। तो मुझमें क्या बनाऊंगा? वो इधर वाला लड़का इधर किक मारता है, वो इधर किक मारता है, वो इधर किक मारता है। इसके दिमाग में एक बात बैठी कि मुझे किक सारे लोगों के बर्दाश्त करने, क्यों? मेरे बाप के पास खर्च खानदर नहीं है, मेरे बाप के पास खर्च खानदर, और लानत है इस कमाई पर, लानत है उस खर्च खानदर पर, लानत है इस बाप के दिमाग पर कि जो ये जहन रखता हो, जो ये जहन क्या रखता हो। इसलिए मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने आप को तमाम खतरात से, तमाम फितनों से बचाने की क्या करें? कोशिश करें। अपने दिमाग को थोड़ा सा राहत दे दें। मैं आपको एक बात बता दूंगा, मेरी दाढ़ी नहीं थी, मेरी दाढ़ी जब नहीं थी, मैं छोटा था, खूबसूरत था, ठीक है, मेरा बच्चा है ये जिसने अभी तिलावत की, ठीक। मैं इनके घर में रहा करता था। इनके घर में एक औरत है, सास में दो है वना दुमने बैत से करी रेश आगे से रेश ही बस मैं गला सब खुश, ठीक। तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि मुझे कब दाढ़ी आएगी, क्योंकि मैं उसको अच्छा लगूंगा। उसने मुझे बड़ा पाला पोसा था। तो मैंने एक साहब से कहा कि मैं करी रेश, दुमने आज लगता है अगर से जल्दी से आऊं तो साथ क्या करूं? जुल्म तेल साथ के शेव करूं, कैसे करूं? अब मैंने इरादा किया मैं पहले शेव करूंगा, उसे क्या होगा, दाढ़ी मेरी क्या आएगी, जल्दी जल्दी आएगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे एक दाढ़ी वाले मिले, तो मैं मुफ्ती तो नहीं था उन दिनों में। कहा क्या करेंगे? मैंने कहा करे शेव कर दो दिन रहता ई पत क्या। तो उसने मुझे एक बात कही, अगर आप शेव करके दाढ़ी को निकालोगे जबरदस्ती, ये फिर खूबसूरत नहीं आएगी। अलबत्ता अगर आपको इसी तरह इसको रहने दोगे, जो भी दाढ़ी आपके चेहरे पे आएगा बहुत खूबसूरत होगी। इसको जबरदस्ती मत करो, आप टाइम का इंतजार करो। आप क्या करो? आप टाइम का इंतजार करो। टाइम पे जो आएगी वो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत क्या होगी। और वाकई मैंने टाइम का क्या किया, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी क्या चीजें होती हैं, उसमें टाइम का इंतजार होता है, उसमें अपने दिमाग को खामखा खराब नहीं करना होता है। बस मैं आपको एक मिसाल दूं, क्योंकि हम बच्चियां हैं इसलिए बताता हूं कि आपकी माएँ आपको ये बातें नहीं बता सकती, आपका बाप भी नहीं बताएगा। वजह तेमन पनी परेशानी, घर का परेशानी, दादन परेशानी, मकान परेशानी, बहुत सारी परेशानियां, आपकी बड़ी बहनें हो सकती हैं उनकी परेशानियां, तो उनको कहां फुर्सत है ये बातें बताने की। रिवायत में आता है अल्लाह ने आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को भी जमा किया, औरतों को भी जमा किया। अब मर्दों को भी जमा किया, औरतों को भी जमा किया। मर्दों की एक लाइन थी और औरतों की क्या थी? एक लाइन थी। इन्हें मर्द एक लाइन में थे, खवातीन एक लाइन में थी। जिस मर्द के मुकाबले में जो औरत थी, इनका आपस में तकदीर है। ये कब तय हुआ? जब मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था,
جب نبی علیہ السلام بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، کب یہ طے ہوا تھا کہ کس کا تقدیر کس کے ساتھ ہے؟ جب بھی وہاں پہ طے ہوا ہے، پھر وقت سے پہلے شیو کرنا یہ بغاوت ہے، پریشان ہو جائے گا آدمی، فٹ بال بنے گا آدمی، فٹ بال بن سکتا ہے آدمی۔ اور اگر ہم وقت کا انتظار کریں گے، جو پھر داڑھی آئے گی وہ خوبصورت ہوگی، وہ باسکون ہوگی، وہ اچھی ہوگی۔ تو اس والے ماحول میں جو آپ کا ماحول ہے، اسکولوں کا ماحول ہے، ان ٹیوشن سینٹروں کا وغیرہ جو بھی ماحول ہے پورا خراب ہے۔ اگر آپ واقعی باغیرت بننا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اچھی طرح تعلیم حاصل کریں، لیکن کردار، عزت، عفت کو بچانے کی بہت کوشش کریں، خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اور آپ کی جتنی سارے ساحل فرینڈس ہو سکتی ہیں ان کو بھی آپ سمجھانے کی کوشش کریں کیا کہ تعلیم حاصل کرو، لیکن اپنے کردار کو خود آپ کو اس کا محافظ بننا ہوگا۔ آپ کو کیا بننا ہوگا؟ محافظ بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک آخری سیکشن سے غسان کی ہیں اور لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا، یہاں بارہمولہ کا واقعہ ہے، خیر میں اس واقعے کو نہیں دہراؤں گا، مقصد اس واقعے کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل دماغ کو صرف اپنے تعلیم کی طرف لگانا ہے، اور لگاتے لگاتے بسم ربک، اللہ کا تصور ساتھ، اللہ کا تصور، نبی کا تصور ساتھ، نبی کا تصور ساتھ رکھنا ہوگا اسے۔ اگر اللہ اور نبی کا تصور آپ نے ساتھ نہیں رکھا، خدا کی قسم آپ آنے والے دور میں پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ دیکھو دین جو ہے نا، یہ دین آپ کی انرجی کو بچائے گا۔ میں نے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، مصطفیٰ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک ایگزام کوالیفائی کیا، تو مجھے ان کے دوست نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ ان کو جانتے ہیں کون ہے؟ مجھے ایشو پیر صاحب، اتنا بڑا دستار تھا اس کا، داڑھی تھی۔ کہا نہیں مفتی صاحب، دنیا کا ہر ملک ان کو تلاش کرتا ہے، جہاں جائیں گے ان کو جاب مل سکتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ایسا ایگزام امریکہ میں پاس کیا ہے، ان کو ساری دنیا تلاش کر رہی ہے، اور اچھے نمبرات سے انہوں نے پاس کیا۔ اب میری ان سے بات ہے، میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے وہ ایگزام کوالیفائی کیا؟ کہا مفتی صاحب میں نے 10 پارے حفظ کیے۔ 10 پارے کیا کیے؟ حفظ کیے۔ تو جس طرح میں نے ان سپاروں کو حفظ کیا تھا، میں نے اسی طرح جنرل نالج کو رٹا۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی اخبار کٹنگ نہیں جس کو میں نے زبانی یاد نہ کیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے جو ویوا کر رہے تھے وہ ویوا والے پاگل ہو گئے کہ یہ کون ہے، جہاں سے ہم اس کو گرانا، چونکہ مجھے گرا رہے تھے، چونکہ میں پگڑی تھی، داڑھی تھی، اس کی فوٹو بھی وائرل ہو رہی، مطلب ہے فیس بک وغیرہ پر، مصطفیٰ اس کا نام ہے، اصل میں وہ پاکستانی ہے لیکن وہ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب وہیں پہ پہلے سے سیٹل ہے، وہاں کی نیشنلٹی ان کی ہے۔ کہا میں موبائل استعمال نہیں کرتا، میرے دماغ میں کوئی فطور ہے ہی نہیں، نہ کوئی ٹینشن ہے۔ اب پڑھائی کے دوران میں سر ٹینشن ہے، کیا بس مطلب بہت سارے تصورات ہیں، خصوصاً لڑکیوں بچیوں کو، چونکہ یہاں بچیاں زیادہ ہیں، لڑکے 2-4 ہیں یہاں پر، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی آپ سے۔ کیوں؟ آپ کی ماں، آپ کا باپ شاید آپ کے گھر میں ایسا ماحول شاید نہ ہو جو صاف اس طرح سے آپ کو بتا سکیں۔ تو اس طرح کا ہمارا جو مقصد ہے، میں بھی ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز صاحب، پچھلے مرتبہ انہوں نے 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بات کی تھی، ماشاءاللہ ڈپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت انہوں نے بات کی تھی، میں بھی ان سے بات کر رہا تھا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری بچیاں ہیں، ان کی عمر تعلیم کی ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا اس تعلیم کی عمر میں آپ 100% توجہ کس کی طرف دیں؟ پڑھائی کی طرف دیں، ساتھ اللہ اور اس کا نبی علیہ السلام کا کانسیپٹ ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ کی انرجی نہیں بچ سکتی ہے، آپ ابھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ کل ہمیں ایک لڑکا ملا، ISC کی ایگزام کی کیا کر رہا ہے، وہ تیاری پریپریشن کر رہا، والدین نے اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں پیسے خرچ کیے، سری نگر میں رہتے ہیں، رہنے والا کہاں کا ہے، وہ جگہ کا نام میں نہیں لوں گا، یہی مطلب آس پاس کا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب بانگ سے کیسا مسجد مزن شمانا اس ڈسٹربنس اذان اللہ سے متعلق شک، نبی سے متعلق، کہا میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں۔ تو یہ ایک نہیں ہزاروں بچے ہیں جو کیا ایتھیسٹ، کیا تبدیل لا مذہب ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بھی ترجمانی کر سکتے ہیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طے کریں میں 2 بچیوں کو، میں 2 مطلب لڑکیوں کو، میں 2 یا 4 یا 5 یا 6 لوگوں کی ذہن سازی کروں گا، ان کو دین کی طرف راغب کروں گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو میری بچیوں، اللہ کے لیے آپ ہر فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ فتنوں کا ایسا دور ہے، اس دور کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح کی رسی ہوتی ہے، وہ رسی کٹ جائے تو وہ دانے ایک کے بعد دیگرے گر جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے وہ گرے ہوئے دانے جمع نہیں کیے تھے اور دانے گر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح زمین پر رونما ہوں گے کہ ابھی وہ جو آلریڈی تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہوں گے اور فتنے برپا ہوں گے۔ آج تعلیم کے نام پر
تعلیم کے نام پر کتنے سارے آپ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بے دینی بہرا روی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ باغیرت ماؤں کا آپ نے دودھ پیا ہے، آپ باغیرت ماؤں کے گود میں آپ پلے ہیں، اس لیے ابھی سے آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم باغیرت رہیں گے. ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کی انگلی کے اشارے کے مطابق میں ناچوں. ابھی لعنت ہو اس اس ماحول پر. ایک اسکول کہیں پہ کیا گیا تھا، پکنک گئے تھے، وہ لڑکیاں وہاں لڑکے، وہ ٹورسٹ باہر کے، وہ ہندو آئے، وہ لوگ آئے تھے، کون تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آپس میں ناچ رہے تھے، گا رہے تھے. موج بنا شکایت سے ناچان تم سے بھئی ناچان، اور پھر وہ فخر کر رہی ماں کہ می موج شکایت ناچان مطلب گلمرگس میں ناچان. آپ اپنی زندگی کو بچاؤ. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں بچا، آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ڈالر کی کیا سیلری ہو، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی لعنت ہے اس کمائی پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں، آپ کا ایمان اسے نکل جائے گا. تو آپ تعلیم کی طرف پوری توجہ دیں. اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانسیپٹ لے کر انشاءاللہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بچائے ہر شر سے، ہر شریر سے. اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے. جزاکم اللہ.